اللہ کو نہیں جانتے. اسی ملک کے رہنے کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیف بدلی ہونا ہے, تو سینئر جرنیل جو ہیں جن کے جو روز آپ ملتے جلتے ہیں سارا کچھ, آپ ان کو نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ دوسرے پھر جو کہا جاتا ہے, خان صاحب بھی کہتے ہیں میرٹ پہ ہونا چاہیے. میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے؟ کون کرے گا کہ میرٹ کے اوپر؟ وزیر دفاع کو کیا پتا میرٹ کیا ہوتا ہے, کیا کرنا نہیں کرنا. تو میرٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ گوئنگ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن بھیجتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق 1 2 3 4 ان آرڈر آف پرائرٹی یہ ہیں, ان کو بناؤ. لیفٹیننٹ جنرل سارے جو ہیں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے فٹ ہوتے ہیں کمانڈ کرنے کے لیے. کمانڈ کرنے کے لیے فٹ ہوتے ہیں, لیکن 19-20 کا فرق ہوتا ہے. 2 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہوتے ایک طرح کے. اور تھوڑا سا جو فرق ہوتا ہے وہ چیف کو ہی پتہ ہوتا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر اپنا ریکمنڈیشن بھیجتا ہے. موٹی چیز دیکھیں, ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے, اس کے نیچے 2 میجر جنرل ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے, اس کے نیچے 4 میجر جنرل ہیں. تو 4 میجر جنرل کو جو کمانڈ کر رہا ہے اس میں کچھ زیادہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی 2 سے. اس کے بعد دوسری چیز ہے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, کور کمانڈرز جو ہیں جدھر, وہ کیا کر رہے ہیں, مشن کیا ہے. ابھی جو مشن 2 ہوتے ہیں, ڈیفنس کرنا اپنے کنٹری کا, اس کے لیے لگائے ہوا کہ یہ سیالکوٹ میں کور ہے, یہ لاہور میں کور ہے, یہ ملتان میں ہے, یہ آزاد کشمیر میں ہے, اس کے مطابق سے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو کنسیڈریشن آتی ہے, فیوچر پلانز کیا ہیں, ملک کی فیوچر پلان کیا ہے, کیا کرنی چاہتے ہیں. اٹیک اور ڈیفنس. افسر فوجی 2 قسم کے ہوتے ہیں, یا ہوتے ہیں گڈ کیپٹنز یا ہوتے ہیں لائل لیفٹیننٹس. اگر حکومت کی مالک کی ضرورت ہے لائل لیفٹیننٹس, تو وہ کبھی کسی اچھے جرنیل کو چیف نہیں بنائے گا. اپنی مرضی سے جو ہے, زیادہ ہیں سارے تقریباً برابر, لیکن ان میں سے 19-20 کا جو فرق پڑتا جاتا ہے وہ نہیں لگاتا. اگر ریکوائرمنٹ ہے ڈیفنس کرنا, کسی ساتھ والے ملک کو فتح کرنا یا کرنا ہے فوجی پروفیشنل, تو دین یو نیڈ اے گڈ کیپٹن. پاکستان میں اس کو مد نظر رکھے ہوئے آرمی چیف جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے. ان ریکمنڈیشنز کے اوپر پھر وزیر اعظم جو ہے اپنا حکم جاری کر دیتا ہے. پھر جو آ جاتا ہے کہ مشن کیا ہے, کون آدمی زیادہ سوٹیبل ہے, کون زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. جس نے کبھی سندھ میں نوکری نہیں کی, ڈیزرٹ میں, جو کہ ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں, وہ پہاڑی علاقے میں فٹ نہیں ہوتا. جس نے پہاڑی علاقے میں کتنا ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے گرومنگ ہوتی ہے, فوج میں ٹریننگ دی جاتی ہے, گرومنگ کی جاتی ہے کہ نیکسٹ ٹاسک کے لیے کون کس طرح سے قابل ہوتا ہے. تو پھر جا کے کہیں ریکمنڈیشنز بنتی ہیں. ایک دم جو ہے نا نہیں ہوتی. میں ملٹری سیکرٹری رہا ہوں جی ایچ کیو میں. بھٹو صاحب کی حکومت تھی, ایک سلیکشن بورڈ ہو رہا تھا, بریگیڈیئر سے میجر جنرل کا نہیں, میجر جنرل بنانے کے لیے بریگیڈیئر سے. تو ہم جو ممبرز سارے بورڈ کے تھے, جرنیل سارے فائٹنگ آرمز کے دوسرے, وہ پھر دیکھتے ہیں, ہنگالتے ہیں کہ جی سیکنڈ لیفٹیننٹ جب
بنتا ہے پی ایم سے، اس وقت سے لے کے بریگیڈیئر تک وہ سارے کا سارا اس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، کوئی کدھر رہا، کوئی کدھر رہا، کیسے رہا، نہیں کہا۔ بھٹو صاحب ادھر پرائم منسٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ریسرچ جب بریک ہوئی، تھوڑی ٹی بریک، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اوپر تک سارے کی کیا ضرورت ہے، آپ صرف لیفٹیننٹ کرنل سے لے لیں، لیفٹیننٹ کرنل سے بریگیڈیئر بنا وہ لے لیں، بریگیڈیئر سے میجر جنرل آپ دیکھ رہے ہیں، تو 4-5 سال کی اس کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں۔ ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ میں نے جواب دیا، میں کہ سر آج ایک آدمی وہ جلیبیاں نکال رہا ہے، بنا رہا ہے، وہ کل کو وزیر بن جاتا ہے، بن سکتا ہے، کوئی چیز نہیں چاہیے، میجر سے میجر جنرل نہیں بن سکتا۔ دیٹ از دا ڈفرینس۔ جو پکا بنتا ہے صبح سے آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہوئے کرتے تک دم پخت ہوتا ہے، وہ چیز اور ہوتی ہے۔ والد صدیق، میں آپ کو 100% سچی بات بتا رہا ہوں، میں جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے میں جواب نہیں دیتا، ختم۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بیچ میں آتی ہیں، تو پھر میرٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر جا کے کہیں میرٹ بنتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ میں آج جو اللہ کا کرم ہے 95+ ہوں، تو کیا میرا حق نہیں ہے؟ یہ ٹھپا کیوں لا گیا کہ یہ فوجی ہے؟ تو ہم تو جو کہتے ہیں کہ آؤ اچھے بندوں کو آگے لاؤ، جھوٹ کو آگے لاؤ، جن سے تجربہ ہو سکا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو مت لاؤ، ووٹ ٹھیک دو۔ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اکثریت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی آپ کو حق ہے، جو مرضی آپ بولیں، اجازت ہے، اور دوسری طرف آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا اور جواب دینے کا، ماں کٹائی کرنے کی۔ جب میں ملٹری سیکرٹری بنا 74 میں، اس وقت پاکستان آرمی میں رول تھا کہ میجر جنرل ریٹائر ہوگا 55 ایئرز ایج یا 30 ایئر سروس، وچ ایور از ارلیئر۔ آرمی چیف کے لیے 3 سال کا ٹرینیور، آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی سکتی ہے گورنمنٹ اگر چاہے 1 سال، اور اگر ایکسٹینشن لینے والا بھی منظور کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل کے لیے کوئی رول نہیں تھا، لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹائر کرنا تھا کہ 57 ایئرز ایج کے اوپر وہ ریٹائر ہوگا۔ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نہیں ہوتا تھا، اس کے نیچے کے جو میجر جنرلز ہوتے تھے اچھے، جنہوں نے نوکری کے ساتھ بنا تھا، وہ ریٹائر ہو جاتے، گھر چلے جاتے تھے، اور یہ بابے ادھر ہی رہتے تھے۔ اس لیے پھر بھٹو صاحب کی حکومت میں جنرل ٹیکا کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے یہ رول بنا، لیفٹیننٹ جنرل 4 ایئرز ٹینیور، ایکسٹینشن مانگے تو کنسیڈر ہو سکتی ہے، فوج دینا چاہے تو کنسیڈر آپس میں ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ رول پاس کروایا، میرے جب 4 سال پورے ہو گئے تو مجھے ضیاء الحق نے کہا کہ یہ کنٹینیو، ایسے نو، آج میں رولز ریگولیشن کے مطابق جنرل ہوں، کل کو میں پروردہ ہو جاؤں گا آپ کے رحم و کرم پہ، میں ایکسٹینشن نہیں لیتا۔ دوسری چیز، میں نے یہ 4 سال کا رول پاس کروایا تو میں کس منہ سے اپنا اس کو چینج کروں؟ آئی وانٹ ٹو فالو آن دیٹ۔ یہ میری ریٹائرمنٹ 30 مارچ 1980 آئی ریٹائرڈ۔ اس وقت میں منسٹریوں کا بھی کام کرتا تھا، میرے پاس 4-5 منسٹریز تھی جو میں کام کرتا تھا، ان سے بھی میں نے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ مجھے ادھر تو منسٹر تو رہو، میں نے کہا نہیں، I was a minister because I was a serving general. When I ceased to be serving general, I don't want to be a minister. میں گھر آ گیا۔ 80 میں ریٹائر ہوا، 2 سال میرے اوپر بندش، بولنے کا حکم نہیں،
82 سے پھر میں نے ضیاء کی حکومت کے خلاف بات چیت کرنے کے جو کیا کر رہا کیا نہیں ہو رہا ہے میں اسٹارٹ اس سے پہلے میں چپ رہا. ایکسل ہے میں آ کے جا کے پھر ایکسل والوں نے بھی ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی ایک بنائی ہوئی ہے, سب کے لیے ہے کھولے, صرف فوجیوں کے لیے نہیں ہے. انہوں نے الیکشنز میں حصہ بھی لیا جب وہ 18 سے پہلے ہوئے تھے. ابھی جو 2018 میں ہوئے ان میں حصہ نہیں لے سکے کیونکہ جو رول ریگولیشن جو نئے بنائے گئے تھے ان میں وہ جلدی ٹائم نہیں تھا ان کے پاس, نہیں کر سکے. ابھی وہ کوالیفائڈ ہیں, اگلے الیکشنز میں وہ حصہ لیں گے, اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ الیکٹ ہمارے ساتھ آئیں, مدد کریں, اچھے لوگوں کو لائیں. پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہ آگے نہیں آتے. ملک کی خدمت کریں, آگے آئیں. یوتھ خاص طور پہ ایوریج 40 سال کے اوپر نیچے سے آئے تو جو کریں. یہ بات پہلا سوال کس نے ڈرایا ہوگا؟ اگر کسی نے ڈرایا ہے تو کس نے ڈرایا ہوگا؟ سر کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سر کہ جو فائرنگ ہوئی تھی عمران خان پہ وہ زخمی کرنے کے لیے کی گئی تھی, مارنے کے لیے نہیں کی گئی. آپ نے کہا ہے کیوں, کس نے کی تھی وہ؟ نہیں, وہ کس نے کی تھی؟ میں نے یہ نہیں کہا کیٹیگوریکلی کہ کس واسطے ہوئی تھی. میں نے تو صرف اپنا جو ہے بات کی ہے کہ بتایا ہے کہ اگر مارنا ہے تو کیا 12 والے کہتے ہیں مار نہیں سکتا بندہ, مس کر سکتا ہے, کرائے کا قاتل ہو یا جو کچھ بھی ہو. اگر مارنا چاہتے تھے تو کیوں نہیں مرا؟ اس لیے کہ مارنا نہیں چاہتا تھا. فائرر جس نے فائر کیا وہ مارنا نہیں چاہتا تھا, چاہے خود اس کی مرضی ہو یا حکم ہو. وہ کسی اور مقصد کے لیے کرتا یا کرتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں انویسٹیگیشنز کراؤ, جب انویسٹیگیشنز ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ میرا اوپینین ہے, اس کے اوپر تو کوئی آرگومنٹ نہیں. آپ کا اپنا اوپینین ہے, میرا اپنا اوپینین ہے. جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ لگ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. آپ کی حساب میں بھی بھٹو, ضیاء اور میں کافی چیزیں لکھی ہیں, لیکن آج کی نئی جنریشن کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک دو لفظ اگر آپ بتا دیں تو بڑا اچھا ہوگا کہ نئے لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ 77 کا جو کو کیا تھا اس میں مرکزی کردار آپ کا تھا کیونکہ آپ 10 کورپ کے کمانڈر تھے. تو آپ آج دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑا خوبصورت لفظ کہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری نظام کے تحت چل رہا ہے, بڑے اچھے الفاظ تھے آپ کے جو میں نے سنا, بڑے اچھے لگے. تو آج آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ 77 کو آپ اگر اس وقت جمہوریت پہ شب خون نہ مارتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ فرمائیے کہ اس وقت سوری نمبر 1 پہ رکھیں, 2 پہ بعد میں آ جائیں. میں ذرا آئی ہیو مائی ہیئرنگ پرابلم, تو مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا, میں ساتھی سے پوچھوں گا پھر میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں جی کیا سوال؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ 77 میں جو کو ہوا تھا وہ آپ نے کیا تھا, یو آر ریسپانسبل فار دیٹ, وہ آپ کے ذمہ لگا رہے ہیں. آپ کو کوئی ریگریٹ ہے؟ آپ کو ابھی اس کا ریگریٹ ہے ابھی جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں؟ 77 کا کو میں نے کیا تھا, یہ آپ کا سوال ہے, یہ غلط ہے. آپ نے کتاب میں لکھا ہوا سر, آپ کی اپنی کتاب میں آپ نے لکھا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب نے آپ کو کہا تھا اور آپ پروفس لے کے آئے, آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا. میں نے آپ کی بات سن لی, آپ میری بات بھی تو سن لیں. جی سر. 7 مارچ کو الیکشنز ہوئے, الیکشنز میں جھگڑا ہوا کہ ریگنگ ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے تو پی این اے والے اٹھے, سارا ہو گیا, دنگا فساد ہوا, بندے مارے. فوج پرائم منسٹر کو, کور کمانڈرز کو جب بلاتے تھے, ساتھ ڈی جی ISI بھی بیٹھا ہوتا تھا جو ان کا بندہ جو ان کو بتاتا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں الیکشن کراؤ دوبارہ, آپ پھر بھی جیت جائیں گے. انہوں نے نہیں کرائے. پھر اب نے کہا کہ فوج کے اوپر پریشر آ رہا ہے, مات کراؤ, مہربانی کرو, الیکشنز کرواؤ, ڈیٹ اناؤنس کرو. مین وائل انارکلی میں فائر ہوا,
25 गज दूर नारकली आप जानते हैं लाहौर, फायर किया इन एड ऑफ सिविल पावर, हुक्म मिला, एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने गोलियां हवा में फायर की, जबकि हुक्म है कि गोली टू बी इफेक्टिव फायर होगी, हवा में फायर नहीं की जाएगी। इट्स ए क्राइम। उसका मतलब है कि फौजी जो है अपने बंदों को नहीं मारते, नहीं मारना चाहिए। अपने बंदों को तो प्रोटेक्ट करना है, उनका काम है। अब फिर उनको कहा गया फिर एट ए टाइम कि ये करो, 3 ब्रिगेडियर हमारे उन्होंने इस्तीफे दे दिए कि हम अपने बंदों पे फायर नहीं करेंगे। टेक्सटाइल मिल मुल्तान में भी यही किस्सा हुआ कि फायर करो, द आर्मी रिफ्यूज्ड। हमने मीटिंग में कहा भुट्टो साहब को, पाकिस्तान उस वक्त तक कायम है जब तक आर्मी में दम है, नहीं तो हिंदुस्तान खा जाएगा। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, अभी भी रहता ही है उधर हिंदुस्तान। सो देयरफॉर आर्मी का फाइबर मत तोड़ो, आर्मी में मत ये करो कि कोई मारना चाहता या कोई नहीं मारना चाहता। अपना इलेक्शंस करवाएं, यू विल स्टिल विन, वी आर विद यू। हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। उनका जवाब था, आई कैनॉट डू दैट, वी आर इलेक्टेड पीपल। मैं अनाउंस करना विल बी माई पॉलिटिकल डेथ। मैं इलेक्शन नहीं अनाउंस करना, जो आपने करना करें। तो हमने कहा विल बी फोर्स टू रिमूव यू। वो कहते मैं सरेंडर नहीं कर सकता, रिमूव व्हेनेवर यू वांट। तो हमने सीधा बता दिया था उनको, सब शाह जी 7 मार्च से लेके 4 जुलाई तक थोड़ा टाइम है हालात ठीक करने के लिए, क्यों नहीं किए? क्या हुआ रात बोलता है, बंदे मरने दें। 900 बंदा मरा है, मारा है एक दूसरे को, अभी तो एक आधी मरा है तो आपको बुखार चढ़ा हुआ है। 900 बंदे मरे तो बंदा क्या करे, मरते देखें। वो बच्चे जो हमें लोग देते हैं, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ, क्या होता था क्या नहीं होता था। एसपी आता है रोता हुआ कि मेरी बीवी को रात को लेकर गए जाके, इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। हुआ, आपको क्या क्या बताएं आपको। देखें मेरी बात सुने, जिस काम की सजाए मौत है, तो आपका क्या ख्याल है बगैर सोचे समझे करेंगे? मैंने नहीं किया, फौज ने टेक ओवर किया था, आर्मी ने। द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर। अगर उन्होंने गलती की है तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी उनका काम था उनको ट्राई करते, क्यों नहीं किया? अभी भी करना तो कर लो, लेकिन जो चले गए उनको कहाँ से लाएंगे आप? तो ये जो है ना, ये जज्बाती बातें नहीं हैं, दीज एक्चुअल से रिगिंग। अब रिगिंग हुई कैसे हुई, मेरी बात एक और सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। आज़ाद कश्मीर में 75 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर में जो हो गए, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था GHQ। जनरल टिक्का ने, आर्मी चीफ ने मुझे बुलाया, बोले भुट्टो साहब ने लिस्ट भेजी है कि ये इन ऑफिसर्स को, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कश्मीर में पोस्ट कर दो, वो मदद करेंगे इलेक्शंस में। तो मैंने पोस्ट कर दिए। उसका मतलब है वो रिहर्सल थी, कट। इलेक्शन तो 77 में ड्यू नहीं थे, 1 साल पहले क्यों कराए? उनका ख्याल था कि वी विल गेट 2/3 मेजॉरिटी, जैफर अभी करा लो, और 2/3 मेजॉरिटी ख्याल था करा लो। वो चाहते थे कि मैं प्रेसिडेंशियल रूल करूं। आप कहेंगे आपको कैसे पता प्रेसिडेंशियल रूल करूं? आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठे हैं, नेशनल असम्बली है। नेशनल असम्बली कब बनी है हॉल? भुट्टो साहब के ज़माने में, वो बाद में बनी है। नेशनल असम्बली की तो बिल्डिंग ही नहीं बनी थी इस्लामाबाद में जब बना। प्रेसिडेंशियल पैलेस इतना बड़ा बना हुआ सब के लिए, बिकॉज द इंटेंशन वाज 2/3 मेजॉरिटी लो और प्रेसिडेंशियल रूल करो।
یہ قوم ہے, ہم تو قوم کے ساتھ چلتے ہیں, ہم تو قوم کا بچانے. میرے بچے ہیں فوج میں, آپ کے بچے ہیں فوج میں, میں کیسے ان کا مرواؤں, آپ سے مرواؤں یا دوسروں سے مرواؤں؟ آئی کانٹ ڈو اٹ. اور پھر مجھے کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ جرنیل ہیں جو ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں who are not patriotic, میں ایکسیپٹ کروں؟ shame on him, shame on him who said that. It's an insult to the armed forces of Pakistan, جو آپ کو سب ڈیفینڈ کرتے ہیں, جنہوں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, سارا کرتے ہیں, جو روز مرتے ہیں, روز شہید ہوتے ہیں. کون ہوتا ہے؟ کون سا سیٹ ہے جس کے لے کے اور جس کا بچہ فوج میں ہے؟ آپ لوگوں کے, ہم لوگوں کے مڈل کلاس جو بیٹھے ہیں, ہمارے بچے ہیں, کس واسطے بیٹھے ہیں؟ مرنے کے لیے؟ نو, ملک کی خدمت کے لیے ہمارا جذبہ ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ بھی کل کو لڑائی ہوتی ہے تو میں جاتا ہوں, مجھے لے لو, جو میں کر سکتا ہوں I'll do it. سو یہ چیزیں, کئی چیزیں جو ہیں ایک دن کی نہیں ہوتی, کہی جاتی ہیں. یہ کومولیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے سارا کچھ, جس کو آپ کہتے ہیں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ میچورز, ایسا ایسا ہوتا ہے. ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب ابل پڑتا ہے. ابھی جو کیا سٹیج ہے؟ ڈیموکریسی. اوکے, ڈیموکریسی ہے, طریقہ کار جو ہے, ہم ڈیموکریسی اس میں کرتے ہیں ویسٹ منسٹر کی نقل کرتے ہیں, ان کے ہم پیداوار ہیں. ادھر کوئی کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. دے ورک آن ٹریڈیشنس. آپ کا تو کانسٹیٹیوشن بھی آپ فالو نہیں کرتے, تو پھر کیا کریں؟ تو آج پھر ایک دفعہ فوجی کو ہونے کا خطرہ موجود ہے, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سر کہ اب جو حالات ہیں اس میں ابھی کو ہونے کا خطرہ ہے, آپ کیا اسیس کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. کو کیوں کرے فوج کے ادھر؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. یور کوشچن سر. کیا میری بات سنیں, کیا سول نے آرمی کو ان ایڈ آف سول پاور بلایا ہے؟ یہ میرا یہ تضاد کیوں ہے خود ود ان انسٹیٹیوشن کام کرنے والے؟ یہ کیا بات ہے؟ میری ہیئرنگ پرابلم ہے, اس لیے پوچھتا ہوں. احمد ارشاد ترمزی صاحب, ان کی کتاب سر ہے احمد ارشاد ترمزی نے لکھا ہے. ہاں جی جی سر. کیا کہتے ہیں سر احمد ارشاد ترمزی, انہوں نے لکھا ہے, آئی ایس آئی کے سابق افسر ہیں, انہوں نے اپنی کتاب پروفائل آف انٹیلیجنس میں لکھا ہے اچھا, کہ بھٹو کو ہٹانے کے لیے اس وقت کا جو امریکن سفارت خانہ تھا وہ ایکٹیولی کام کر رہا تھا. بھٹو کو ہٹانے کے لیے سفارت خانہ جو تھا امریکن وہ کام کر رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی انٹرنل مسئلہ تھا, کوئی انٹرنل پرابلم تھا, وہ تو امریکنز نے ہٹایا اس کو. کس کو؟ بھٹو کو امریکنز نے ہٹایا. ہم نے سر آپ کی موجودگی میں میسج کے نام امریکنز نے ہٹایا اگر تو کس واسطے, کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہنری کسنجر کے جو دورے کے وزٹ کے بعد جتنی بھی فضا بنی وہ امریکنز نے ان کو ہٹانا تھا. امریکنز نے باقاعدہ اس پہ کام کیا, سفارت خانہ ایکٹیولی کام کر رہا تھا, ان کے تار پکڑے گئے. بھٹو کو ڈال رہے ہیں کہ بھٹو تھا. پلیز ایک ایک بولے میرے ساتھ, میں ادھر ہی ہوں شام تک. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے حوالے سے تعیناتی آرمی چیف کی میرٹ پہ ہونی چاہیے کہ سینیئرٹی پہ ہونی چاہیے؟ آگے آ جائیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. آپ نے کہا ہے فوج کا کام جو ہے وہ چوکیدار کی طرح ہوتا ہے. اگر گھر میں دو بچے آپس میں لڑ پڑے تو کیا چوکیدار چپ رہے گا؟ 1977 میں بھی دو بچے لڑے تو چوکیدار نے مداخلت کی. کیا ابھی آپ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مداخلت کی جائے؟ کتنی دیر بعد؟ 4 مہینے, 7 مارچ سے لے کے 5 جولائی تک منتیں تک کی ہیں. آپ نے فوج بلائی ان ایڈ آف سول پاور,
ابھی تو نہیں بلائی. ابھی بھی ایسا اسلام ابھی آباد بلائی کیسے دیکھیں گے. کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. ابھی بھی محنتیں کر رہے ہیں. فوج آپ کی ہے, آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں, 2 سالہ کچھ کرتے ہیں. میں نے جو عرض کیا جو سزا جس کی سزائے موت ہے وہ ایسے نہیں کرتے. کہنا آسان ہے میرے ساتھ چلے آئے, چلے 2 دن کاٹے میرے ساتھ. دیکھیں آپ ریشنل بات کریں, یہ ریشنل میں جواب تو سب کچھ سننے کو تیار ہوں. الیکشنز ہوں گے اگلے 12 مئی 2023 میں, 12 مئی یہ جو 5 سال پورے کرنے کے بعد. آج شہباز شریف اناؤنس کرو الیکشن 23-20 27 جولائی کو تو الیکشن جب بھی 12 مئی کو کیسے جب بھی ہوئے کوئی ڈیٹ دے دو 5 سال کے بعد. ہمت کرو دے دو, اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. آؤ نا میدان میں. کیوں نہیں کرتے؟ آزادی کا کہہ رہا ہے کہ کراچی کی آزادی دلاؤں گا. یہ جنرل شعیب امجد صاحب جو ہے جو کہ ایک سروس مین کے یہ ان کا سوال سنیں, ان کا سوال سنیں. یہ سوال کر رہے ہیں, ان کا سوال سن کیا لیں. کہتے ہیں؟ یہ سنیں. سر یہ جنرل شعیب امجد صاحب جو ہیں جو کہ ایک سروس مین کے صدر ہیں, تو ان کا موقف کیا ہے؟ اور جب آپ سارے ایک سروس مین موجود ہیں یہاں پہ تو وہ کدھر ہیں؟ مجھے نہیں سوال سمجھ آیا, ذرا آدھر آ جائیں, آگے آ جائیں. سر یہ جنرل شعیب امجد صاحب جو ہیں جو کہ ایک سروس مین کے صدر ہیں, تو ان کا موقف کیا ہے سر, اور وہ آج کدھر ہیں؟ مجھے نہیں اس کا پوچھو جو کیا سوال ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب امجد جو ہے جنرل شعیب امجد, ان کا موقف کیا ہے اور آپ کا موقف کیا ہے, وہ کدھر ہے؟ ہاں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں پلیز 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 پلیز